17 ماہ رمضان المبارک 12 بعثت شب معراج جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معراج لغت میں سیڑھی یا ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے اوپر جایا جائے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ مشہور ترین روایات میں یہ واقعہ 17 ماہ رمضان المبارک کی رات بعثت کے 12ویں سال پیش آیا۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شب معراج براق کے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام آئے۔ ان میں سے ایک نے رکاب تھامی، دوسرے نے لگام پکڑی اور تیسرے نے زین کے کپڑے درست کیے۔ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو براق مچلنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے تماچا مار کر کہا، اے براق سکون میں آؤ، تجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل شخص نہ تو اس سے پہلے سوار ہوا ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی سوار ہوگا، پھر بھی تو مچل رہی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ براق جنت کا ایک جانور ہے جو نہ تو چھوٹا ہے اور نہ ہی زیادہ لمبا ہے۔ اگر خدا اسے اجازت دیتا تو وہ دنیا و آخرت کو ایک ہی جست میں عبور کر لیتا۔ وہ انتہائی خوبصورت قسم کا جانور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد اقصی گئے اور پھر وہاں سے آسمان کی طرف سفر پر گئے۔ اس سفر کے دوران آپ مدینہ، مسجد کوفہ، طور سینا و بیت اللحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر ٹھہرے اور نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لائے اور وہاں نماز پڑھی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبۃ الصخرہ سے آسمانوں کی طرف گئے۔ اس نام کی وجہ اس جگہ ایک چٹان کا ہونا ہے کہ جہاں سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کے سفر کا آغاز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر آسمان کے دروازے کھل گئے، فرشتے جمع ہوئے اور انہوں نے فوج در فوج جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا اور انہوں نے حضرت سے کہا، آپ کے بھائی کیسے تھے؟ جب آپ زمین پر واپس جائیں تو ہماری طرف سے آپ علیہ السلام کو سلام پہنچائیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ فرشتوں نے کہا، بھلا انہیں کیوں نہ پہچانے جبکہ آپ کا اور آپ کے بھائی علی اور قیامت کے دن تک ان کے آنے والے شیعوں کا ہم سے میثاق لیا گیا تھا اور ہم روزانہ پنجگانہ نمازوں میں ان کے شیعوں کے چہروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور علی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہاں آپ نے ملک الموت سے بھی ملاقات کی اور ان سے گفتگو کی۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر جناب ہارون بن عمران علیہ السلام، چھٹے پر جناب موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان پر ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں سے جبرائیل علیہ السلام آگے جانے سے قاصر تھے۔ انہوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اب میں اس جگہ سے آگے جانے کا اختیار نہیں رکھتا، اگر ذرا برابر بھی نزدیک ہوا تو میرے پر جل جائیں گے۔
اس مقام پر خدا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہونے والی گفتگو حدیث معراج کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مولا امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب معراج جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حجاب میں سے سوئی کی نوک کے برابر ایک چھید نمودار ہوا، اور پھر جتنا خدا کو منظور تھا اتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور عظمت کا مشاہدہ کیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو میرے رب نے میری طرف وحی کی اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے روئے زمین پر نگاہ کی تو میں نے تیرا انتخاب کیا اور تجھے نبی بنایا، اور میں نے اپنے نام سے تیرے نام کو مشتق کیا، میں محمود ہوں اور تو محمد ہے۔ پھر میں نے دوبارہ زمین پر نگاہ کی تو میں نے علی علیہ السلام کا انتخاب کیا، میں نے اسے تیرا وصی، تیرا خلیفہ، تیرا داماد اور تیری ذریت کا والد بنایا، اور میں نے اپنے نام سے اس کا نام مشتق کیا۔ میں خود علی الاعلیٰ ہوں اور وہ علی ہے، اور میں نے فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کو تم دونوں کے انوار سے بنایا۔ پھر میں نے ان کی ولایت ملائکہ کے سامنے پیش کی، جس نے اسے قبول کیا وہ میرے ہاں مقرب ٹھہرا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی بندہ میری اتنی عبادت کرے کہ اس کا وجود خشک مشکیزے کی طرح سے ہو جائے، پھر میرے پاس تمہاری ولایت کا منکر بن کر آئے تو میں اسے اپنی جنت میں رہائش نہیں دوں گا اور نہ ہی اپنے عرش کا اس پر سایہ کروں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم ان کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں اے میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سر بلند کرو۔ میں نے سر اٹھایا تو مجھے علی، فاطمہ، حسن، حسین، علی ابن الحسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسیٰ بن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد بن علی، علی بن محمد اور حسن بن علی علیہ السلام کے انوار دکھائی دیے، اور حجت ابن الحسن کا نور ان کے درمیان روشن ستارے کی مانند چمک رہا تھا۔ میں نے کہا پروردگار یہ کون ہیں؟ خدا نے فرمایا یہ آئمہ علیہ السلام ہیں، اور یہ جو قائم ہیں وہ میرے حلال کو حلال اور میرے حرام کو حرام قرار دے گا، اور اسی کے ذریعے سے میں اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا، اور وہ میرے دوستوں کے لیے ذریعہ راحت ہوگا۔ اور یہ وہی ہے جو ظالموں، منکروں اور کافروں کو قتل کر کے تیرے شیعوں کے دلوں کو شفا عطا کرے گا، اور یہ لات و عزا کو تر و تازہ حالت میں باہر نکالے گا اور انہیں نظر آتش کر دے گا۔ اس دن لوگ ان کی محبت میں اتنے گرویدہ ہوں گے جیسا کہ بنی اسرائیل سامری کے گوسالہ پر گرویدہ ہوئے تھے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو معراج پر یقین نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں۔